اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج سورہ البقرہ کو شروع ہونا ہے اور یہ قرآن کی دوسری سورت سورہ البقرہ۔ بقر کے میننگ ہوتے ہیں ڈیوائڈ کرنا، مطلب فرق کرنا، ڈویژن کرنا یا فرقہ بنانا، اس طرح سے جو ڈویژن ہوتا ہے۔ لیکن اس کے ایک میننگ گائے کے بھی ہوتے ہیں، اور تو یہ جو ہے ایک طریقے سے یہ سورت کے نام جو رکھ دیے جاتے ہیں وہ اس وجہ سے کہ اس کی پہچان ہو کہ اس سورت میں یہ لفظ آیا ہے، تو اس میں البقرہ لفظ آیا ہے، وہاں جب آئے گی وہ آیت تو وہاں اس کا ذکر ہوگا، اور پہچان کے لیے یہ لفظ نام رکھ دیے جاتے ہیں، سورت کے رکھ دیے گئے تھے رسول اللہ کے ٹائم میں بھی۔ یہ جو صورتوں کی شکل ہے قرآن میں، پھر رکوع کی شکل آتی ہے، تو ایک رکوع میں مطلب ایک بات کمپلیٹ ہو گئی، پھر وہاں دوسرے رکوع سے دوسری بات شروع ہوئی ہے، اور پاروں کو ڈویژن اسی لیے کر دیا گیا کہ شاید حفظ کرنے میں لوگوں کو آسانی ہو، تو ایک پارہ، اور اس طرح یہ پاروں کی شکل تو قرآن نے بہت بعد میں لی ہے، رسول اللہ کے ٹائم میں تو صورتیں تھیں سورہ البقرہ، اور اس طرح سے صورتوں کے نام تھے۔ اچھا، اب شروع کرتے ہیں۔ اس میں چونکہ قرآن ہم شروعات ہے، اسی لیے تھوڑی تھوڑی تفصیل ابھی سامنے آتی جائے گی ہر الفاظ کے اعتبار سے، لیکن جیسے جیسے ہم قرآن میں آگے بڑھتے جائیں گے تو اس کی اور ڈیٹیل آتی جائے گی سامنے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الف لام میم، یہ حرف مقطعات ہیں، قطع کیے ہوئے حرف ہیں، اور عرب کا قاعدہ تھا کہ وہ اس طرح سے ایڈریسنگ کرتے تھے، لہٰذا کچھ لوگ اس طرف گئے ہیں کہ وہ ان جو بھی بات کہنا ہوتی تھی تو اس کا پہلا یا آخری حروف ایڈریس کرنے کے لیے بولتے تھے، لیکن چونکہ الف لام میم اس کو الگ ہی الگ پڑھا جاتا ہے، علم نہیں پڑھا جاتا ہے، الف لام میم اس طرح سے قرآن میں دوسری صورتوں میں آئے گا، یاسین، عین سین قاف صاد نون، اس طرح سے حرف مقطعات آئیں گے، لیکن ان کے بارے میں کافی لوگوں نے بہت ساری باتیں کی ہیں۔ ابھی ریسرچ میرے اعتبار سے ابھی اس پہ تھوڑا سا کام اور باقی ہے انشاءاللہ، لیکن ان کے جو قرآن سے جو میننگ نکل سکتے ہیں، کیونکہ قرآن تو آسان کتاب ہے اور اس کا ہر لفظ سمجھنے لائق ہے، تو اللہ تعالیٰ ایسے الفاظ نہیں بیان کرے گا جس کے کوئی میننگ ہی نہ ہو، ان کے بہت ڈیپ سینس ہے، اور انشاءاللہ آگے کبھی موقع رہا اور جلدی ہی آپ کے سامنے اس کی میننگ قرآن کی دلیل کے ساتھ پیش ہوں گے۔ حالانکہ کچھ لوگوں نے تو اس طرح کے اپنے میننگ بھی بنا لیے الف لام میم سے، کچھ لوگ چلے گئے کہ وہ الف سے اللہ، اور یہ سب جو ہے مطلب نان قرآن سے کوئی دلیل نہیں ہے ان کی، اور کچھ لوگوں نے اس کو کہا ہے کہ اس کی میننگ اللہ کے سوا کوئی نہیں جانتا، حالانکہ کچھ تفسیروں میں حضرت ابن عباس نے اس کی میننگ بیان کی ہے، تو مطلب یہ روایتوں کی جو باتیں ہیں اس میں کوئی ٹھوس بات نکل کے ان حرفوں کے بارے میں نہیں آئی ہے، لیکن انشاءاللہ جلدی ہی قرآن کی دلیل کے ساتھ یہ باتیں انشاءاللہ ان کے جو سینس جو میننگ نکل رہے ہوں گے وہ سامنے رکھے جائیں گے آپ کے، اور قرآن تو ایک ریسرچ کا پوائنٹ ہے ہی، اس پہ تو جتنی ریسرچ ہوتی جائے گی اتنی اور زیادہ ہدایت سامنے آتی جائے گی ہر دور میں۔ تو اس کو ابھی ہم ایسے ہی لیتے ہیں، الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ، یہ وہ کتاب ہے جس میں کوئی شک نہیں، ھدی للمتقین، ہدایت ہے متقیوں کے لیے۔ اللہ تعالیٰ نے کتاب کی شروع میں ہی پہلی بات تو اللہ نے اپنی بات کو کتاب کہا ہے،
وہی جو آتی تھی نبیوں پہ، وہ اس کو کتاب کہا ہے اللہ نے. اس بات کو سمجھ لینا ضروری ہے. کہیں اس کو وحی بھی کہا ہے، کہیں کتاب کہا ہے. تو یہ اللہ کا جو احکام ہوتے ہیں وہ کتابی شکل میں، یعنی کتاب تو کہتی ہے عربی میں کہ جو لکھ کر قلم بند کر دیا جائے، محفوظ کر دیا جائے، اس کا پروٹیکشن ہو جائے، وہ کتاب ہوتا ہے. کتبہ لکھا ہوا. وہ صحف بھی کہتے تھے جو ورقوں میں ہوتے تھے ان کو صحف، لیکن کتاب تو وہ چیز ہوتی تھی جو مطلب پروٹیکٹڈ ہو جاتی تھی وہ کتاب. تو اللہ کی بات رسول اللہ کے ٹائم میں ہی کتاب کی شکل میں آ گئی تھی. اس کو کتاب اسی لیے بھی کہا جاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی جو بات رسول کے ذریعے سے آتی ہے وہ رسول کے ہی ٹائم میں اس کو کتابی شکل میں محفوظ کر دیا جاتا. یہ روایتوں سے یہ بہت غلط ذہن بنایا گیا کہ رسول اللہ اس کو بکھری ہوئی حالت میں چھوڑ کے گئے، جبکہ قرآن پڑھنے کے بعد اس کے بارے میں پتہ لگتا ہے یہ کتاب کی شکل میں موجود تھا، رسول اللہ کے ٹائم میں ہی ہو گیا تھا. وہ کوئی ایسے پتوں پر اور پتھروں پر لکھی ہوا چھوڑ کے نہیں گئے تھے جس کو بعد میں صحابہ کرام نے جمع کیا. یہ نہیں، قرآن سے ملتا ہے. تو قرآن کی جو آگے کی آیتیں آئیں گی اس میں بھی یہ بات آپ کے سامنے آتی جائے گی کہ قرآن کتابی شکل میں ہی تھا. کتاب کی شکل میں اللہ کے نبی کے ٹائم میں اس کو جمع کر دیا گیا تھا. اس کتاب میں کوئی ریب نہیں. ریب جو لفظ آتا ہے عربی میں، ریب کہتے ہیں شک مطلب ذہنی الجھن. اللہ تعالیٰ نے کہا اس کتاب میں کوئی ذہنی الجھن نہیں ہے، کوئی ریب نہیں ہے. اس کتاب میں یعنی قرآن کریم میں کوئی ریب نہیں ہے. ہدایت ہے متقیوں کے لیے. اب انہوں نے ہدایت تو گائیڈنس ہے متقی، حالانکہ متقی ہم لوگوں کے یہ سمجھا جاتا کہ جو بہت ہی مومن صفات کا آدمی ہوگا، پرہیزگار ہوگا تو وہ متقی ہے. اب جب وہ متقی ہو ہی گیا تو اسے ہدایت کی کیا ضرورت ہے؟ وہ تو آلریڈی متقی ہے. لیکن قرآن تو کہہ رہا کہ متقیوں کے لیے ہدایت ہے، جبکہ یہ سمجھایا نہیں گیا کہ متقی قرآن میں یہ لفظ جو آتا ہے تقا واق، اس کا روٹ ورڈ ہے مادہ، تو واو قاف یہ اس کا مادہ ہے. تو اس سے الفاظ نکل کے کیا آتا ہے، اس کی کیا میننگ ہوتے ہیں؟ بس متقی 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 کہنے لگے. متقیوں کے لیے ہدایت ہے، جبکہ ہم کہتے ہیں جو متقی ہے وہ تو پہلی ہدایت یافتہ ہے، اسے کسی ہدایت کی ضرورت ہی نہیں ہے. تو یہ جو لفظ آتا ہے یہ اصل میں بچنے کے لیے جو آنے والی جو پریشانیاں ہیں، اللہ کا عذاب کی جو شکل بنتی ہے، اس سے بچنے کے لیے آپ جو ترکیب اختیار کرتے ہو، قرآن نے اس کو بہت ڈیٹیل بیان کیا ہے، وہ ہے تقا. تو یعنی جو بچنا چاہتا ہے، بچنے والوں کے لیے اس میں ہدایت ہے. جو چاہتا ہی نہیں ہے کچھ بھی، وہ تو جنت کا ٹکٹ ڈالے بچپن سے گھوم رہا پھر رہا، وہ پیدا ہی مسلم ہوگا تو اس کو کوئی ضرورت نہیں ہے متقی بننے، واق کی تقا کی ضرورت ہی نہیں ہے. جبکہ قرآن یہ کہہ رہا ہے ضرورت ہے. الذین یؤمنون بالغیب، وہ جو مانتے ہیں، ایمان لاتے ہیں غیب پر، ویقیمون الصلاۃ، اور صلاۃ کو قائم رکھتے ہیں، ومما رزقناہم ینفقون، اور جو ہم نے دیا ہے اس میں سے وہ خرچ کرتے ہیں. اب یہاں پر اللہ تعالیٰ نے دنیا میں 3 طرح کی کیٹیگریز پائی جاتی ہے، ایک مومن، ایک کافر اور ایک منافق. تینوں کا انٹروڈکشن اللہ تعالیٰ نے قرآن میں پہلی ہی سورہ بقرہ میں سمجھا دیا کہ سمجھ لینا دنیا میں کہ کون مومن ہے، کون، اور خود سمجھ لے آدمی، ایسٹیمیٹ کر لے قرآن کہ وہ مومن کی صفات مومن ہے یا کافر ہے یا منافق ہے. یہ تینوں کا انٹروڈکشن شروع میں ہی دیا. ابھی مومن کا دیا جا رہا ہے. مومن کی صفات کیا بتائی کہ وہ جو غیب پر ایمان رکھتے ہیں، وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ، اور صلاۃ کو قائم رکھتے ہیں، وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ، اور جو ہم نے دیا اس میں سے خرچ کرتے ہیں.
ایک صفات یہ بتائی. تو ایک بات تو یہ سمجھ میں آئی کہ کوئی بھی آدمی پیدائشی نہ مومن ہوتا نہ کافر ہوتا، وہ بنتا ہے بعد میں، وہ اپنے اعمال کے حساب سے پھر بنتا ہے یا مومن یا کافر، انکار کرنے والا یا مومن. پیدائشی کوئی نہیں ہوتا مومن. کچھ کرنا پڑتا ہے مومن بننے کے لیے اور کچھ کرنا پڑتا ہے انکار کرنے والے بننے کے لیے. کچھ نہ کچھ آپ کرو گے. جیسے مطلب کوئی کسی کو نہیں بول سکتے کہ یہ گریجویشن ہے جب تک وہ کرے نہیں. کرے گا تبھی تو ہوگا نا. اپنے آپ کیسے بولتے ہیں بی اے ہے، کچھ کرے گا نا. تو اس میں کرنے والے کام ہیں جو مومنوں کے وہ، اور جو کرنے والے کام ہے جس سے کفر ہوتا ہے وہ. تو اگر وہ جب کریں گے ہم وہ اعمال اس طرح کے، تو ہم مومن یا پیدائشی نہیں ہوتے ہیں کہ کسی مسلمان گھر میں پیدا ہو گیا تو وہ مسلم ہے، وہ کیونکہ مسلمان گھر میں پیدا ہو گیا. یا اور ہم یہ سوچتے کہ جو مسلمان گھر میں ہمارے گھر میں جو پیدا ہوا وہ مسلم ہے اور جو اوروں کے گھر میں پیدا ہوا وہ کافر ہے. یہ سوچ ہی غلط ہے اپنے آپ میں. آدمی خود بنتا ہے، چاہے وہ ہو سکتا ہے مسلمان کے گھر میں پیدا ہو اور وہ کافر ہو، یا ہو سکتا ہے کہ وہ اوروں کے گھر میں پیدا ہو لیکن اس میں ایمان کے وہ گڑ ہوں اور اللہ تعالیٰ پھر اسے قرآن تک پہنچا دے. یہ تو اس کے لیے کچھ کرنا پڑے گا نا اسے. تو پہلی بات تو غیب پر ایمان رکھتے ہیں. اب یہ غیب کیا ہے یہ آگے قرآن میں اور بھی سمجھایا ہے. ویسے ظاہر سی بات ہے غیب تو وہ چیزیں ہیں جو ہمیں دکھائی نہیں دے رہی، فیوچر ہے ہمارا جو نہیں دکھتا ہے. غائب ہے جو چیز ہم سے، جیسے جنت ہے، جہنم ہے، آخرت کی معیشت، آخرت کی زندگی ہے، وہ سب غیب. اللہ تعالیٰ تو خود غیب ہے، دکھتا تو نہیں ہے نا. غیب پر ایمان رکھتے ہیں اور صلاۃ قائم رکھتے ہیں. وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ، صلاۃ قائم رکھتے ہیں. جیسا کہ عربی میننگ کے حساب سے صلاۃ کی میننگ ہوتے ہیں فالو، انوسرن، کسی کے پیچھے پیچھے چلنا، وابستہ رہنا. اس چیز کو، اس انوسرن کو وہ قائم رکھتے ہیں. وہ انوسرن سمجھایا گیا ہے کہ وہ کون لوگ ہوتے ہیں جو صلاۃ کو قائم رکھنے والے. یہ صفات ہے صلاۃ کو قائم رکھنا اپنی پوری زندگی میں، صبح سے لے کے پورے 24 گھنٹے اور پوری لائف، ہر ایک کو صلاۃ کو قائم رکھنا ہے. تو یہ صلاۃ کی میننگ بھی دھیرے دھیرے سامنے آتے جائیں گے. ترجمہ تو لوگوں نے کر دیا نماز، لیکن آپ پوچھئے جا کے پتہ کریے یہ الفاظ کہاں سے آیا نماز لفظ، اس کے کیا میننگ ہوتے ہیں، کس نے صلاۃ کی جگہ نماز کر دیا، ہندی کا کون سی بھاشا کا لفظ ہے یہ. لیکن صلاۃ کو قائم رکھنے کا جو حکم قرآن نے دیا ہے اس کو ڈیٹیل میں سمجھایا بھی گیا ہے. ہم اس میں پڑھتے جائیں اور ان باتوں کو مانتے جائیں. اور دوسری بات، جو ہم نے دیا ہے اس میں سے خرچ کرتے ہیں. جو ہم نے دیا، اللہ تعالیٰ نے کہا جو بھی ہم نے دیا اس میں سے وہ خرچ کرتے ہیں. اللہ نے صلاحیت بھی دی، مال بھی دیا، علم دیا، جو بھی دیا اس میں سے وہ خرچ کرتے ہیں. خرچ کریں گے تو معاشرے کے ڈیولپمنٹ کے لیے خرچ ہوگا. وہ خرچ کریں گے تو دوسرے کے پاس جائے گا نا. مال آپ دو گے تو دوسرے کو دو گے، علم دو گے تو دوسرے کو دو. وہی چیز تو خرچ کرو گے جو آپ کو اللہ نے دی ہے یا جو آپ نے ایکوائرڈ کر دی ہے اللہ کے فضل سے. تو وہ چیز آپ دوسرے کو دیں گے تو وہ خرچ کرنا. یہ دو صفات، صلاۃ کو قائم رکھنا، اللہ کے احکام پر مضبوطی سے ڈٹے رہنا پوری زندگی پر، اور جو اللہ نے دیا ہے اس میں سے خرچ کرنا. یہ دو کام، یہ فائنینشلی، اس سے ڈیولپمنٹ ہوگا سوسائٹی کا. خالی خرچ کرنے سے ڈیولپمنٹ نہیں ہوگا، وہ ڈیولپمنٹ نہیں ہوگا کیونکہ ان کے ذہن بھی تو اللہ کے احکام کے لیے قبول ہونا چاہیے. تو صلاۃ کو قائم کے ساتھ ہی زکوٰۃ ہے، مطلب جو ہم نے دیا اس میں سے خرچ کرتے ہیں. والذین اب دوسری صفات مومن، والذین یؤمنون بما انزل الیک، اور وہ جو ایمان لاتے ہیں جو آپ کی طرف نازل کیا گیا. الیک آپ کی یعنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی، ایک آدمی کا نام ہے، ایک جو آپ کی طرف نازل کیا گیا. وما انزل من قبلک، اور جو آپ سے قبل نازل ہوا. اللہ کے نبی پر جو نازل ہوا وہ قرآن،
اور اس سے پہلے جو نازل ہوا توریت ہے، انجیل ہے، زبور ہے، نام ان کے ڈیفرنٹ ہیں لیکن بات ان میں ایک ہی ہے۔ احکام تو اللہ کے کبھی بدلتی نہیں، اسٹیٹمنٹ نہیں بدلتی، احکام تو ایک ہی ہے لیکن ہر دور میں اس کی زبان ڈیفرنٹ ہو سکتی ہے۔ موسیٰ علیہ السلام پر جو کتاب نازل ہوئی، ابراہیم پر صحف ابراہیم و موسیٰ، کچھ لوگ یہ کہتے ہیں کہ اس سے پہلے نازل کچھ نہیں ہوا، وہ بھی قرآن کو نہیں مانیں گے، جو بس ہم تو اسی کتاب کو مانتے ہیں اور کسی، یا کوئی کہتے ہیں بس ایک ہی کتاب شروع سے بعد میں کچھ نازل نہیں ہوئی، ایک پہلی نازل ہو گئی ایک ہی کتاب، یہ بھی قرآن کے خلاف ہے حقیقت۔ دونوں آپ کو جو نازل ہوا اور جو آپ سے پہلے نازل ہوا، دونوں من قبل، ان کتابوں میں جو اس سے پہلے کی کتابیں ہیں، جو موسیٰ علیہ السلام کو دی، اس میں جو ان لوگوں نے رد و بدل کیا، اس میں جو رد و بدل کیا تو اس کو قرآن نے ہی بتایا ہے، تبھی تو نئی کتاب بھیجنے کی ضرورت پڑی، نیا نبی آیا، نئی احکام وہی لے کے آیا، نئے نبی، احکام وہی تھے، احکام بدلے نہیں ہیں، احکام تو وہی رہتے ہیں۔ ایسا نہیں کہ کسی امت کو اللہ نے کہا یہ کرو، دوسرے سے کہہ دیا کہ یہ نہیں، اب یہ نہیں کرو، یہ کرو، وہ نہیں، ایک ہی بات رہتی ہے۔ وہ دھیرے دھیرے جب ہم قرآن کو اچھے سے سمجھیں گے، آپ خود بھی گھر پہ جا کے غور کریں گے اور آگے پڑھتے جائیے، باہری سورس سے کچھ مت ذہن بناؤ، آپ باہری سورس سے بنانے کی ضرورت ہی نہیں ہے، قرآن کے اندر وہ ساری چیزیں مکمل طور پہ موجود ہیں۔ وَبِالْآخِرَةِ هُمْ يُوقِنُونَ، اور وہ آخرت پر یقین رکھتے ہیں۔ یہ مومنوں کی صفات ہے، کیا بتائی؟ اب آپ سنتے جانا، الَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِالْغَيْبِ، جو غیب پر ایمان رکھتے ہیں، وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ، صلاۃ کو قائم رکھتے، وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ، اور جو ہم نے دیا اس میں سے خرچ کرتے، وَالَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِمَا أُنزِلَ إِلَيْكَ، جو نازل کیا گیا آپ کی طرف اس پر ایمان رکھتے، وَمَا أُنزِلَ مِن قَبْلِكَ، جو آپ سے پہلے نازل ہوا اس پر بھی ایمان رکھتے، وَبِالْآخِرَةِ هُمْ يُوقِنُونَ، اور وہ آخرت پر یقین رکھتے ہیں۔ اولئک علی ھدی من ربہم، یہی لوگ ہیں جو اپنے رب کی طرف سے ہدایت پر ہیں، وَأُولئک ھم المفلحون، اور یہی لوگ کامیاب فلاح پانے والے ہیں۔ اب آپ لوگ سوچ رہے ہوگے کہ اس میں کہیں صیام کا، روزے کا ذکر ہی نہیں آیا، زکوٰۃ کا بھی ذکر نہیں آیا، حج کا بھی ذکر نہیں آیا، اور اللہ نے بس یہ دکھا کے کہا، یہی بتا کے کہا ان صفاتوں کے بعد کہ اولئک علی ھدی من ربہم، یہی لوگ ہیں اپنے رب کی ہدایت پر، واولئک ھم المفلحون، اور صرف یہی لوگ ہیں جو کام فلاح پائیں گے۔ تو اب صلاۃ جب آپ سمجھیں گے تو اس کی ضمن میں آپ کو صیام بھی مل جائے گا اور حج بھی مل جائے گا، اور جب آپ وما ہم ینفقون، رزقناہم ینفقون کو سمجھیں گے تو اس میں زکوٰۃ، صدقہ، خیرات، یہ ساری چیزیں آ جائیں گی۔ یہ اپنے اندر لیے ہوئے ہیں یہ دو چیزیں، اقیم الصلاۃ اور ومما رزقناہم ینفقون، یہ دونوں چیزیں اپنے اندر، صیام، روزہ یعنی جس کو بولتے ہیں، حج، یہ انہی کے پارٹ میں سے ہے، اس کو قائم کرنے کے لیے ان کے حصے ہیں، یہ آپ کو آگے جا کے سمجھ میں آئے گا۔ اسی لیے یہاں پر ان کا ذکر نہیں ہے کہ وہ جو روزہ رکھتے ہیں، وہ جو زکوٰۃ دیتے ہیں، وہ جو حج کرتے ہیں، کہیں ذکر نہیں دکھ رہا، ذکر اس میں تو نہیں دیکھ رہے، اللہ نے انہی کے بعد کہہ دیا اولئک علی ھدی من ربہم، یہی لوگ ہیں جو اپنے رب کی طرف سے ہدایت پر ہیں، واولئک ھم المفلحون، اور یہی لوگ ہیں جو فلاح پانے والے ہیں۔ یہ تو ہو گئی مومن کی کیٹیگری، ایک چھوٹا سا ایک انٹروڈکشن دے دیا۔ ابھی اس میں صلاۃ پوری طرح سے نہیں آئی سمجھ میں، کوئی بھی قرآن پہلے پڑھے گا تو وہ کہے گا صلاۃ قائم کرتے یہ کیا چیز ہوتی، وہ عربی میں نہیں دیکھ لے گا، صلاۃ کا مطلب پیچھے پیچھے چلنا، ظاہر سی بات ہے وہ اللہ کے احکام کے پیچھے پیچھے چلے گا۔ ابھی تو اگر اس کے ذہن میں یہ معاشرے سے کہیں پہلے سے نہیں ہے کوئی نماز، تو وہ تو قرآن پہلی بار پڑھ رہا ہے، اس نے کی صلاۃ قائم کرتے یہ کیا چیز ہوتی، نہ تو کوئی پیٹرن دیا، نہ کوئی طریقہ دیا، پیچھے پیچھے چلنا، اس کے میننگ نکل رہے ہیں تو پیچھے پیچھے چلنا، اللہ کے احکام کے پیچھے چلنا، اللہ اپنے احکام کی تو پیچھے چلنے کو بولتا ہے، اور یہ باقی سمجھ میں آ ہی رہا کہ یہ دو کام تو کرنے ہی ہیں۔
اب آگے جا کے ان کی ڈیٹیل آئی ہے صلاۃ کی بھی اور وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ کی بھی. اب یہاں ایک انٹروڈکشن مومن کہہ دیتی آخرت پر یقین رکھتے ہیں. یہ بہت امپورٹنٹ کام ہے. جس کو آخرت پر یقین نہیں ہوگا اس کی دنیا کی زندگی بہت عجیب و قسم کی ہوگی, عجیب و غریب طریقے کی, کیونکہ آخرت کا یقین نہیں ہے نا, تو اسے اس دنیا میں مرنے کے بعد جی اٹھنے کا یقین ہے ہی نہیں ہے. آخرت کو وہ جانتا ہی نہیں ہے, نہ مانتا ہے. تو اس دنیا میں وہ لوگوں کے ڈر سے کچھ یا تھوڑا ایک اندر سے اچھی تعلیم دی گئی تو وہ تھوڑا اچھے کام کر لے گا, لیکن جہاں موقع پڑے گا وہاں فراڈ, جہاں موقع پڑے گا وہاں جھوٹ, جہاں موقع پڑے گا وہاں ہر طرح کے کام وہ چھوڑے گا نہیں, کیونکہ اسے یہ معلوم ہی نہیں ہے کہ اس کو آخرت کی زندگی پر یقین نہیں کہ اس کو مرنے کے بعد اس کے سارے کرم اس کے سامنے لا کے اس سے پوچھو گی. تو وہ ڈر اللہ کا پیدا نہیں ہو پائے گا. ایک معاشرے کے ڈر سے کچھ کام چھپ کے کرے گا, کچھ نڈر ہو کے سامنے کر دے گا, لیکن مومن آدمی تو ہمیشہ ہر وقت بہت اللہ کی نگرانی میں رہتا ہے. وہ تو جانتا ہے کہ اس کا رب اسے ہر آن دیکھ رہا, تو وہ اکیلے میں بھی جھوٹ کیوں بولے گا. وہ دل کا بہت صاف ہوگا, وہ دوسروں کو فراڈ نہیں کرے گا. وہ یہ جانے گا کہ یہ نہیں جان رہا لیکن میرا رب تو مجھے دیکھ رہا. یہ یقین آخرت کا جو قرآن جا کے بعد تھوڑا سی پڑھنے کے بعد آپ کو ان باتوں پہ یقین آنے لگے گا کہ آپ کے فردر آنے والی جو زندگی ہے, جو آنے والی سٹیج ہے, آخری سٹیج ہے جو, وہ کتنی زبردست قائم ہونے والی ہے ہمیشہ کے لیے. تو یہ یقین قرآن پڑھنے کے بعد حقیقی طور پہ آتا ہے آدمی کو. باہری طور پہ تو آپ تھوڑا بہت اسے دلا سکتے, دیکھ مرنے کے بعد جی اٹھنا ہے, مرنے کے بعد جی اٹھنا ہے, تو وہ مان لے گا. لیکن قرآن پڑھنے کے بعد جو چیز آتی ہے اندر, قرآن جب اندر جاتا ہے خود سے, تو یہ چیزیں اپنے آپ ہی پیدا ہو جاتی ہیں. اللہ کا ڈر, خشع, خوف, یہ چیز پیدا ہو جاتی ہے. تو یہ تو ہے مومن کا انٹروڈکشن. ہم سوچتے ہیں اب یہاں سے, حالانکہ رکوع میں ابھی 3-4 آیتیں ہیں, لیکن چونکہ قرآن شروعاتی سٹیج میں ہے اس لیے ہم رک کے چلیں, اور وہ تھوڑی تھوڑی چیزیں ابھی سامنے آتی جا رہی, پھر ان کی ڈیٹیل انشاءاللہ آگے آئے گی. یاد رکھنے والے اس کو پڑھتے ٹائم ایک دھیان رکھیے کہ جو پڑھا گیا اسے یاد رکھیے. جو پیچھے پڑھا ہے کہ آپ کے رب نے آپ سے کیا کہا, ہمارے رب نے ہم سے کیا کہا, وہ چیز ہمیں مائنڈ میں رکھنا پڑے گی آگے پڑھتے ٹائم. تو آپ تبھی تو جوڑ پائیں گے اس سے کہ پیچھے کیا پڑھا گیا تھا اور ابھی ہم کیا پڑھ رہے ہیں. تب آپ کو ایک سسٹمیٹک ایسی لگے گی کہ ایک ہی بات کہی جا رہی ہے کنٹینیو برابر. اس میں کوئی ریب, ذہنی الجھن بھی نہیں ملے گی آپ کو کہ یہاں کچھ کہا جا رہا, وہاں کچھ کہا جا رہا, آپ الجھ کے رہ گئے. ایک ہی بات, ایک ہی مضمون, اللہ کی بات ایسی ہوتی ہے. جبکہ جو مذہب میں جو باتیں ہوتی ہیں ان میں ذہنی الجھن بہت رہتی ہے. کبھی کچھ کہا جاتا ہے یہ کرو, کبھی کچھ کہا جاتا ہے, آدمی کنفیوز بھی ہو جاتا ہے کہ کریں کیا آخر کا. تو ہم اس کو یہی روکتے ہیں. 5 آیتیں ہو گئی ہیں, انشاءاللہ اگلے ہفتے اگلی آیت سے لیں گے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. اس قرآن کو, اس درس کو زیادہ سے زیادہ لوگوں تک پہنچائیں.